رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله والصحابة البررة الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وأقیموا الصلاة، نماز قائم کرو. صلاة آپ لوگ جانتے ہیں مطلب اس کا صلاة کا سلیم لغوی اعتبار سے اس کے چار معنی. سلیم سلی یصلا یصلا نارن دار لغوی اعتبار سے اس کے چار معنی ہیں. دعا کرنا، تعظیم کرنا، آگ جلانا. اور آگ پر کسی چیز کو سیک کر کے کھپا کر کے اس کو سینے جانا. آپ یہ بھی جانتے ہیں معنی لغوی اور معنی شرعی میں مناسبت ہو. یہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی تو وہ ہے وہ مخصوص افعال میں اوقات میں آ کر کے ادا کرتے ہیں. اس معنی شرعی میں بھی وہ چاروں معنی پائے جاتے ہیں. یہ صلاۃ دعا کرنا، اور نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. ربنا تقبل منا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وارفعني وارزقني. یہ سب ہم نماز میں دعائیں کرتے ہیں. تو نماز کا ایک معنی دعا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے اس میں دعا بھی کرتے ہیں. دوسرا معنی ہے تعظیم کرنا. نماز میں تعظیم بھی ہے. کسی کی بھی تعظیم کی جاتی ہے تو صاف طریقے سے تعظیم کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑا آ گیا تو اٹھ جاتے ہیں. آدمی کھڑے ہو کر کے استقبال کرتا ہے، آدمی جھک کر کے استقبال کرتا ہے، آدمی اپنا سر اس کے قدم پر رکھ دیتا ہے یا اس کے سامنے جو زانو بیٹھ کر کے بادب ہو کر کے اس کا ادب احترام کرتا ہے. یہ چاروں معنی نماز میں ہے کہ اللہ کی تعظیم آدمی کھڑے ہو کر کے کر رہا ہے، جھک کر کے کر رہا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ کر کے کر رہا ہے، دو زانو بیٹھ کر کے اللہ کی تعظیم ہے. آگ جلانا بھی ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت کی آگ اپنے سینے میں وہ روشن کروا رہا ہے، جلا رہا ہو. ساری ضرورت چھوڑ کر کے نماز پڑھنے والا آدمی اپنے سینے میں اللہ کی محبت کو روشن کرنے والا وقت پر آ کر کے اللہ کے سامنے سو کرے. آگ پر جلا کر کے کسی چیز کو سیدھی بھی کی جاتی ہے. آدمی اگر نماز پڑھے تو جو خامیاں اس کے اندر ہیں وہ ساری خامیاں خرابیاں دور ہو جاتی ہے اور خوبیاں ہی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن خوبی میں اور خرابی میں اس جدین میں محلے واحد پر آنے واحد میں دو متضاد چیز جمع نہیں ہو سکتی. ایک شخص اللہ کے سامنے سرتریز بھی ہو اور اس میں خوبی بھی ہو خرابی بھی ہو، نہیں خوبی آتی رہے گی، خرابی ختم ہوگی. صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی فلاں شخص آپ کے سامنے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ کے مواقع بھی ضائع نہیں ہوتے، گناہ بھی کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتہ ستنہا ہو، یہ نماز جو وہ پڑھ رہا، یہ نماز کو رفتہ رکھتے ہیں.
قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین۔ تم نماز کیسے پڑھو؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم نماز پڑھو۔ اشارہ ہے اس بات کے اوپر کہ نماز تنہا نہیں پڑھنا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث پاک میں من سمع المنادی، آواز دینے والے کی آواز سن رہا ہے، مسجد میں نہیں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کہاں پڑھ رہا ہے؟ اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہے، اپنی دکان میں پڑھ رہا ہے، اپنے گھر پہ پڑھ رہا ہے، فرض نماز، مسجد کو نہیں آیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے لم تقبل صلاتہ، لم تقبل منہ صلاۃ التی صلاہ، اب اس کی نماز وہ نماز قبول ہی نہیں جو نماز اس نے مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھی۔ نماز تو اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، لیکن اللہ کے یہاں اس نماز پر کوئی نماز پڑھنا وامر اہلک، قرآن کہتا ہے خود بھی نماز پڑھو، وامر اہلک، اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم کرو۔ ایک دو دفعہ نہیں، واستبر علیہا، اس پر جمے رہو، خود بھی نماز پڑھو، بیوی بچوں کو ہمیشہ نماز کے لیے کہتے رہو۔ اب اگر تم کہتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، پھر تم اس تنگی میں مبتلا نہیں ہو، تم پریشانیوں سے دوچار نہیں ہو، ہم تمہاری پریشانی دور کر دیں گے۔ تو قرآن کو ہم تو پریشان اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے نماز پڑھی، ہم اگر پڑھتے ہیں ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہم اگر پڑھتے ہیں ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم اگر پڑھتے ہیں ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہن نماز نہیں پڑھتی، گھر میں خیر کہاں؟ نماز دعا کرتی ہے، لفظ ایک شخص اذان کی آواز سنتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پاکستان وضو اچھی طرح وضو کرتا ہے، وتم رکوع، رکوع بھی اچھی طرح، نماز بھی اچھی طرح پڑھتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، چار پڑھتا ہے، اب نماز اس کو کہتی ہے حفظک اللہ کما تحفظ، اللہ اس شخص کی حفاظت فرما، اللہ اس شخص کی حفاظت فرما جیسے اس نے میری حفاظت کی۔ حفظک اللہ کما تحفظنی، تم جا رہے ہو جاؤ، میں دعا کرتی ہوں تمہارے لیے اللہ تیری حفاظت کرے۔ حفظک اللہ کما حفظتنی، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے، تو نے مجھ کو چاہیے۔ اور اگر وہ شخص وقت پر نماز نہیں پڑھا، وقت پر نماز نہیں پڑھا، اس کے بارے میں نماز اچھی طرح سے نہیں پڑھا، رکوع اور سجدے کے ساتھ نہیں پڑھا، اس کے جو اوراد ہیں، اس کی جو تسبیح ہیں، اس کے جو اذکار ہیں، اس کی رعایت نہیں کیا اس نے، تو ایسے شخص کو جو نہ پڑھا اس کو تو چھوڑیے، ایسے شخص کو بد دعا کرتی ہے نماز، کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعک، اللہ تجھے برباد کر دے، اللہ تجھے ضائع کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جس شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ خبیث النفس ہے، وہ بد نفس ہے، وہ غلاظت کا انبار ہے، خیر ہے، خبیث النفس۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، نہیں اٹھا نماز کو تو وہ خبیث النفس ہے، پلید النفس ہے، ناپاک ہے، غلاظت کا انبار ہے۔ اللہ کے نبی جس شخص کو خبیث کہہ دے، اللہ کے نبی جس شخص کو پلید کہہ دے، وہ ہر چند کے خوشبو لگا لے، لاکھوں عطر لگا لے، وہ شخص کبھی بھی طیب نہیں ہو سکتا، طیب النفس نہیں ہو سکتا، پاکیزہ نفس نہیں ہو سکتا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبیث النفس۔
नमाज छोड़ने वाला हो, एक वक्त फजर की नमाज छोड़ रहा, आका ने फरमाया खबीसन नफ्स, ये पलीत है, ये गलाजत का अंदाज है। सुनी किसको कहा? बेनमाजी को। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के सफ में क़यामत के दिन खड़ा करेगा, उस शख्स के सफ में खड़ा करेगा जो अल्लाह का शदीद दुश्मन है। हदीस के अल्फाज हैं, अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करत सला यौमा, एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का जिक्र फरमा रहे हैं। आका ने फरमाया जो नमाज की पाबंदी की फकानत लहू नूरा व बुरहाना व नजाती यौम कि नमाज की पाबंदी किया, कल क़यामत के दिन वो नमाज उसके लिए नूर बन जाएगी। कुल रात जहाँ अंधेरा होगा, ये नमाज रोशनी बन करके, नूर बन करके लिए उसकी सहारा बनेगी और वो नामे अमाल जिस वक्त वजन होगा, वो नमाज उसके लिए हुज्जत और दलील बनेगी, वो नमाज उसके लिए नजात का जरिया बनेगी। और अगर नमाज नहीं पढ़ा, मल्लम युहाफिज़ अलैहा, नमाज की पाबंदी नहीं किया, लम यकुल लहू नूर, उसको वो नूर भी हासिल नहीं कि पुरसरात से गुजर जाए। वला बुरहान, कोई दलील भी नहीं होगी नामा अमाल के वजन करते वक्त, नजात का कोई जरिया भी नहीं होगा। होगा किसके साथ? अल्लाह के लिए फरमाया वो होगा मा हामान मा फिरौन व हामान व उबई बिन खलफ। वो खड़ा कर दिया जाएगा फिरौन के सफ में, हामान के सफ में, उबई बिन खलफ के सफ में। सब जानते हैं कि फिरौन वो था जिसका बखत ने कह दिया था अना रब्बुकुम अल-आला। हामान उसका वजीर था, अल्लाह ने जरिया मदद कर सब हिस्से से बता दिया। उबई इब्न खल्फ वो बदतरीन मुशरिक था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर सवार होकर कहता है कि मोहम्मद देख लो ये घोड़ा, मैंने इसलिए पाल रखा है कि एक दिन इस पर चढ़ करके, इस पर सवार होकर के तुम्हें पसंद। वो मनो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, वो नबी जो सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए, उसकी बात सुन करके कहते हैं इंशाअल्लाह साअक़तुलु, देख लेना इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा वही तुमको कर। ग़ज़वा बदर में वो आ नहीं सका, ग़ज़वा उहद में आया। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की बड़ी शिकस्त हुई, इब्तिदाअन फतह हुई थी लेकिन वो फतह शिकस्त बन गई। उसमें उबई इब्न खल्फ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हैं, सहाबे किराम चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस हाल में वो कमबख्त आ रहा है तलवार लेकर के कि नबी परवार करे। सहाबा ने चाहा दूर से निपटा दे इसको, आका ने उसको मना फरमाया, आप जख्मी हैं, दंदाने मुबारक से खून आ रहे हैं, सर में चोट लगी हुई है। सहाबे किराम चाह रहे हैं आपको पहाड़ पर ले जाए, आपको उठा करके फिर पहाड़ पर ले जाया गया। आप नीचे से देखेंगे वो पहाड़ नजर आएगा, जैसे पहाड़ पर ले गए, पहाड़ में तो हिस्से में फट गया और वो जगह बन गई जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाया गया आराम के लिए। अल्लाह आपको हस्ती साहबत नसीब फरमाए तो आप उस जगह को देखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से तलवार लेते हैं और बढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने के लिए उस पर। वो खबीस मुड़ करके भागना चाहा, आका ने तलवार चलाई, बच गया। वो सिर्फ तलवार की नोक जर्रा बराबर जरा सा उसके गर्दन में खराश हुई, जरा सा। उसकी तकलीफ इतनी तकलीफ हुई कि इसकी आवाज बदल गई। वो गधे और बैल जैसे बोलने लगा। अबू सुफियान ने मरामत की, अरे ये तो मामूली जख्म है, इसकी तुम ताब नहीं ला रहे हो। वो कमबख्त करता है, मालूम नहीं तुझे कि ये किसकी मार है? ये मोहम्मद की मार है। मोहम्मद ने तो मुझ पर तलवार चलाई थी, लात उद्दा की कसम, अगर वो तुम थूक देते तो मैं उसकी थूक की ताब नहीं ला सकता, मैं उससे आना सकता। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि अगर पूरे मक्का वालों पर इस तकलीफ को तकसीम कर दी जाए तो कोई इसकी ताब नहीं ला। वो मरदूद मर गया। क़यामत में जहन्नम में सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होगी
کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا نبی نے کسی کو قتل کیا ہو، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا سوائے اس ملعون مردود کے، وہی آپ کے ہاتھ سے جہنم رسید ہوا۔ آقا فرما رہے ہیں میری امت کا کوئی فرد اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو کل اس کا جو حشر کیا جائے گا وہ اسی ملعون مردود کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے جو اس کو پسند کرے گا اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا؟ کون ہے جو اس کو پسند کرے گا کہ ہم اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ جب ہم نہیں پسند کرتے اس کو تو ہم آئے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے سر تو جھکائے۔ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہن نماز نہیں پڑھتی، وہ بدترین خاتون تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کے راستے میں وہ کانٹا بچھایا کرتی۔ قرآن کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں جہنم کی آگ کی رسی ڈال دی گئی، بے نمازی عورت کو اسی کے ساتھ کھڑی کر دی جائے گی۔ ہم تو کچھ سوچیں، ہم نماز کا حکم دیں، قرآن حدیث کے الفاظ ہے، قرآن تو کہتا ہی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ حدیث پاک میں ہے جب بچے مُرُوا أَوْلَادَكُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 أَبْنَاءُ 7 سے اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوتے، آپ اس پر نگرانی رکھو، وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا، اس کو مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سے 10 سال کے ہوتے پہنچائے، اس کو حکم دو۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو حکم دو۔ میرا بچہ اگر غلطی سے بلب توڑ دیتا ہے، گاڑی خراب کر دیتا ہے، ہم اس پر اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے نقصان کر دیا۔ اب وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس بچے کو تنبیہ کریں۔ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ مستقبل میں ہمارا سہارا ہوگا، ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہر یہ ایسی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ، مسجد کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے دروازے سے اس کا مکان ہے، مسجد کی دیوار سے اس کی دیوار، پھر بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے مسجد میں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، اپنے دروازے کے علاوہ سارے دروازے اس کے لیے اب اس کے لیے کھول دیتا ہے بازاروں کا دروازہ، بازاروں کا چکر لگائے گا، فلم ہال کا چکر لگائے گا، شادی ہال کا چکر لگائے گا، شراب خانے کا چکر لگائے گا، بیئر بار کا چکر لگائے گا، نیٹ کے ہال کا چکر لگائے گا، اب سارے دروازہ کا چکر لگائے گا۔ اب اگر اس کو توفیق نہیں ہوگی تو مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا ظہر کے وقت جنازہ ہو رہا ہے، عصر کے وقت جنازہ ہو رہا ہے، لوگ جنازے کے لیے آ رہے ہیں، باوجود ہے دیکھ رہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے، پھر بھی وہ باہر بیٹھے ہوئے، دیکھا نا اپنی آنکھ سے؟ کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں۔ وہ جنازے کی نماز جو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اگر نہ پڑھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے لیے اذان نہیں ہے، اس کے لیے دعوت نہیں ہے۔ یہ ظہر کی اذان نماز فرض عین ہے، اس کے لیے اذان ہے، اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بنایا۔ ہم توفیق کی دعا مانگیں، اے اللہ اپنے گھر کے دروازے پر ہمارے لیے کھولے، ہم اللہ سے مدد کی عبادت پر کی توفیق مانگیں۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم نماز کے لیے آئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا انعام تو فرض دیکھ لیجیے۔ مسجد میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا، یہ ایک عبادت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک عبادت کے وقت دوسری عبادت نہیں کی جاتی۔ اب اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، اب کوئی آیا سلام کرنا تو سلام کی طرح سے وہ عبادت ہے، وہ عبادت میں مشغول ہے، گھر سے بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا، پھر اس کو سلام نہیں۔ لا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ،
اب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں آ گیا اور مسجد میں اس لیے بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تو پڑھنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, ساتھ کرنا چاہیے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے پھر بھی وہ صلاۃ میں ہے. من قبل الصلاۃ, جب تک وہ جماعت کی انتظار میں بیٹھا اللہ لکھے گا یہ سب نماز, اس کو ثواب ملے گا نماز. کتنا بڑا انعام ہے میرے محترم دوستو, ہم قدر کر رہے کریں نماز کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو خط لکھا, گورنروں کو خط لکھا ان اہم الامور الصلاۃ, میرے نزدیک سب سے اہم کام ہے نماز. فمن حفظها حافظ عليها, نماز کی پابندی کیا تو اس نے حفظ الدین, اپنے دین کو ہو جائے. جو نماز کو ضائع کیا فهو لما سواها اضيع, وہ نماز کے علاوہ کچھ اور ضائع. ہم نماز کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنی اولاد کی بھی فکر کریں, اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کریں, محلہ والوں کی بھی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دین میں مجھے قدر کرنے